الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ سورہ النساء کی آیت نمبر 33 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 34 اور 35 پڑھیں گے۔ آج کی یہ دونوں آیات ہی ہماری گھریلو زندگی اور ازدواجی زندگی اس سے متعلق بہت ہی اہم آیات ہیں، اور خاص طور پہ آیت نمبر 34 جو ہے اس کے حوالے سے بعض لوگ کچھ غلط فہمیاں پیدا کرتے ہیں، خاص طور پہ جو لبرل قسم کے لوگ، دین سے بیزار قسم کے لوگ، وہ عورتوں کے دماغ خراب کرتے ہیں بعض آیت کو لے کر۔ دیکھتے ہیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد عورتوں کے اوپر قوام ہیں۔ اب یہ خاص طور پہ قوام کے لفظ کو جو ہے وہ فوکس کیا جاتا ہے، اور اس کا عام طور پہ ترجمہ بھی یہ کیا ہے کہ مرد عورتوں کے اوپر حاکم ہے۔ اب اس حاکم سے مطلب جو لے لیا جاتا ہے وہ یہ سمجھ لیا جاتا ہے کہ جیسے آج کل کے ہم حاکم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے وزیر اعظم ہیں، صدر ہیں، اس قسم کے جو بڑے عہدوں پر لوگ ہیں جن کو اللہ نے حکومت دے رکھی ہے اور ان کو کچھ اختیارات دے رکھے ہیں، تو جس طریقے سے وہ اپنے اختیارات کا نجائز استعمال کرتے ہیں کہ بس وہ پروٹوکول لیا ہوا ہے اور بس پھر رہے ہیں ادھر سے ادھر، اور بڑی عیاشیاں ہو رہی ہیں، مال جائیدادیں بنائی جا رہی ہیں، لوگوں کا استحصال کیا جا رہا ہے، لوگوں کا ظلم کیا جا رہا ہے۔ تو یہ اس قسم کا تصور جو ہے وہ حاکمیت کے اندر ایک دماغ میں ڈال دیا جاتا ہے کہ مرد جو ہیں وہ عورتوں پر حاکم ہیں، گویا کہ مرد اب حکم چلائیں گے، مرد ان کے اوپر گویا کہ ایسے ڈنڈا لے کے کھڑے ہوئے ہیں، اور بس وہ جو حکم دیں گے عورت گویا کہ اس کی غلام بن گئی ہے، جیسے عوام غلام اس وقت جس طرح چاہے وہ حکم چاہے ان کو جہاں مرضی لائنوں میں لگا دیتی ہے، جہاں مرضی جو مرضی کر دیتی ہے۔ تو اس قسم کا تصور ہے کہ مرد کا دے دیا جاتا ہے عورت کے مقابلے میں، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حق گویا کہ مرد کو دے دیا ہے، اور کیا دیا ہے، قوامون علی النساء، کہ مرد جو ہے وہ قوام ہے، حاکم ہے عورتوں کے اوپر، تو بس اب عورتوں کے اوپر یہ مسلط ہیں، اور گویا کہ عورتیں ان کی غلام بن گئی ہیں۔ اس قسم کا تصور ایک پیش کر دیا جاتا ہے، اور اس میں عورتوں کی طرف ایک ظلم کا سا پہلو دکھا دیا جاتا ہے کہ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ظلم کر دیا عورت کے اوپر مرد کو حاکم بنا کے۔ حالانکہ اس طرح ہرگز بات نہیں ہے۔ اگر حاکم بھی اس کا معنی اس طریقے سے بھی لے لیں تو حاکمیت کا یہ ہرگز مقصد نہیں ہے جو آج کل ہمیں حاکم نظر آ رہے ہیں، بلکہ ہم حضرت عمر جیسے حاکموں کو دیکھیں جن کے بارے میں مشہور ہے یہ چیز کہ اپنے دور حکومت کے اندر وہ راتوں کو اٹھ کے گلیوں میں پھرا کرتے تھے، دیکھا کرتے تھے لوگوں کے کیا حالات ہیں، اور ان کے بارے میں یہ چیز مشہور ہے کہ وہ کہتے تھے کہ میری سلطنت کے اندر، میری حکومت کے اندر ایک کوئی جانور بھی جو ہے کوئی بھوکا پیاسا اگر مر گیا تو اس کا مجھے حساب دینا پڑے گا کہ میری ذمہ داری تھی، اس کو بھی جو ہے وہ اس کا حق پہنچنا چاہیے تھا، اس کو اس کی خوراک ملنی چاہیے تھی، کیوں نہیں ملی، کیوں مر گیا بھوک سے۔ تو یہ یعنی کہ ان کی ذمہ داری کا عالم تھا کہ وہ حاکمیت ان کے پاس تھی، اس حاکمیت کی ذمہ داری کو وہ سمجھتے تھے۔ حاکم کو بننے کا مطلب کیا ہے، کتنی بڑی ذمہ داری مجھ پر عائد ہو گئی ہے کہ ایک جانور تک کا بھی خیال کرنا میری ذمہ داری بن گئی ہے، اور کجا کہ انسانوں کے ساتھ کوئی ظلم ہو جائے اس کا تو تصور ہی نہیں تھا۔ یعنی کہ وہ اتنی بڑی جو سلطنت دے دی گئی ہے، اس کی پوری ذمہ داری میرے پر آ گئی، اللہ تعالیٰ نے میرے سے حساب لینا ہے کہ تم نے اپنی رعایا کے ساتھ کیا کیا، تمہارے پاس ذمہ داری تھی ان سب کا خیال کیا جائے، پوری طریقے کر سکے کہ نہیں کر سکے۔ وہ اس ذمہ داری کو سمجھتے تھے، اور اس کے لیے وہ راتوں کو اٹھ کے پھرا کرتے تھے۔ تو یہ حاکمیت مل جانا، کوئی عہدہ مل جانا، یہ کوئی اتنی خوشی کی بات نہیں ہوتی، اتنی بڑی ذمہ داری کی بات ہوتی ہے۔ لیکن آج کل ہمارے یہاں ماحول کچھ الٹا ہے، لوگ بس پلے جو آ رہے ہوتے ہیں کہ مجھے حکومت مل جائے، مجھے اقتدار مل جائے، مجھے موقع مل جائے، اس کا مطلب نہیں سمجھتے کہ اس اقتدار کا، اس حاکمیت کے مل جانے کا مطلب کیا ہے، اس کے ساتھ کتنی بڑی ذمہ داری جڑ جاتی ہے انسان کے اوپر۔ تو یہاں پہ بھی اصل میں جو قوام کی بات اللہ تعالیٰ نے کی ہے کہ ذمہ داری مرد کے اوپر اثر میں ڈالی گئی، مرد کو ذمہ دار بنا دیا گیا ہے کہ عورت کی حفاظت تو نے کرنی ہے، عورت کا نان نفقہ تو نے پورا کرنا ہے، مرد نے پورا کرنا ہے، عورت نے تیرے پیچھے رہنا ہے، فرام دا فرنٹ جو لیڈ کرنا ہے وہ مرد نے کرنا ہے، دنیا کے حالات کو، جو دنیا کی چیزوں کو فیس کرنا ہے وہ مرد نے کرنا ہے، عورت نے نہیں کرنا۔ یہاں پہ عورت کو حفاظت دے دی گئی ہے کہ مرد کی حفاظت میں عورت کو دے دیا گیا کہ عورت کی حفاظت کرنا مرد کی ذمہ داری ہے، نہ کہ عورت کے اوپر حکم چلانا مرد کی ذمہ داری یہاں بتایا گیا۔ یہ اس کا مقصد نہیں ہے، اس سے تھوڑا سا غلط بات لوگ استدلال کر لیتے ہیں۔ یہاں پہ اصل میں بات آ گئی قوام قائم سے ہے کہ اس کے اوپر وہ کھڑا رہے گا، اس کی حفاظت کے لیے وہ کھڑا رہے گا اور وہ قائم رہے گا۔ عورت نہیں آگے آگے بڑھ کے جو ہے مرد کی حفاظت کے لیے کھڑی ہو جائے گی، مرد حفاظت کے لیے کھڑا ہوگا عورت کی، جو بھی زمانے کی جو چیزوں کو فیس کرنا ہے وہ مرد نے کرنا ہے۔ یہ بات یہاں پہ اصل میں کہی جا رہی ہے میرے نزدیک۔ اور آگے کیا اللہ نے فرمایا کہ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، کیونکہ بعض کو بعض پہ اللہ تعالیٰ نے جو بعض کے سامنے فضیلت دی ہے، کئی معاملات میں عورتوں کو فضیلت ملی ہوئی ہے کہ وہاں عورتوں کو جو ہے حقوق زیادہ بتائے گئے ہیں، عورت کو ایک ماں کی حیثیت ذمہ داری دی گئی، گھر کی جو ہے اس کو سربراہ ایک قسم کا بنایا گیا ہے،
उसके कदमों के नीचे जन्नत रखी गई। ये एक फजीलत औरतों की है, लेकिन एक दर्जा फजीलत यहाँ पे एक किस्म का हाकिम भी मिल रही है, कोई जिसको ओहदा मिलता है वो हाकिम आता है, एक तरह की उसकी फजीलत भी होती है, उसका एक प्रोटोकॉल भी होता है, लेकिन उसके साथ बहुत भारी जिम्मेदारी है वो आयद होती है। तो यहाँ पे फजीलतें जो मुख्तलिफ अल्लाह ताला की जो देता है, नामात से नवाजता है, तो ये अल्लाह ताला की एक तकसीम है, किसको अल्लाह ताला ने किस दर्जे पर रखा है। और वाक़या फरमाया कि वो बिमा अनफ़क़ू मिन अम्वालिहिम, अपने मालों को खर्च करते हैं। देखिए माल का खर्च करना ये मर्द की ज़िम्मेदारी है, माल कमाएगा ज़ाहिर तब खर्च करेगा। तो ये असल में दुनियावी मामलात की जो ज़िम्मेदारी है वो पूरी-पूरी जो है मर्द के ऊपर डाली गई है इस आयत के अंदर। तो इस वजह से अल्लाह ताला ने उनको मर्द को यहाँ पे कव्वाम कहा। फिर फरमाया कि फ़स्सालिहातु क़ानितातुन हाफ़िज़ातुन लिल-ग़ैब बिमा हफ़िज़ल्लाह। तो ये जो नेक औरतें हैं वो हैं जो कि मर्द के तहत रह रही हैं, उनके अंदर ये ख़ुसूसियात होनी चाहिए, वो सालिहात होने चाहिए, नेक होनी चाहिए, क़ानितातुन और हुक्म पे चलने वाली होनी चाहिए, फरमाबरदार होनी चाहिए, हाफ़िज़ातुन लिल-ग़ैब और गैब में उनके उनके उसके पीछे उसकी हिफ़ाज़त करने वाली, यानी कि हर चीज़ की जो भी अल्लाह ताला ने बिमा हफ़िज़ल्लाह, क्योंकि अल्लाह ताला ने हिफ़ाज़त में उसको रखा है, दी है उसकी हिफ़ाज़त में चीज़ें, यानी कि मर्द के पीछे उसके घर की हिफाज़त करेंगे, उसके माल की हिफाज़त करेंगे, उसके बच्चों की, अपनी जान की, हर चीज़ की हिफाज़त औरत की ज़िम्मेदारी, क्योंकि मर्द बाहर की चीज़ों को फ़ेस कर रहा है, तो घर की चीज़ों को औरत ने मैनेज मैनेज करना है हर तरीके से। ये अल्लाह ताला ने एक बैलेंस रखा है दोनों चीज़ों का, तो मर्द की अपनी ज़िम्मेदारी है, तो औरत की अपनी ज़िम्मेदारी है। अगला फरमाया कि वल्लाती तखाफूना नुशूज़हुन्ना, कि इनमें अगर कुछ औरतें ऐसी जिनको अंदर तुम नुशूज़ देखो, नुशूज़ का लफ्ज़ जो है किस्म का होता है कि उठ खड़े हो जाना, सामने मुकाबले पे खड़े हो जाना, या किसी चीज़ से जगह से उठ के चले जाने वाली बात इस किस्म की अगर है। ये नुशूज़ को लफ्ज़ को हमने समझना हो तो सूरह मुजादला के अंदर ख़ास तौर पे हम देखें, सूरत नंबर 58 उसकी आयत नंबर 11 में हम देखें, आप वसल्लम के महफ़िल में बैठने के आदाब वहाँ पे सिखाए जा रहे हैं सहाबा कराम को, मर्दों को, कि जब आप वसल्लम की महफ़िल में तुम बैठो तो इतनी देर तक ना बैठे रहो कि आप वसल्लम के लिए तकलीफ़ का बायस बन जाए। जब तुमसे कहा जाए तो उठो तो फिर उठ जाया करो। वहाँ पे ये निशूज़ वाले अल्फ़ाज़ हैं कि इज़ा क़ाल लहुम तशू, जब क़ीला लहुम लकुमुन शुज़ू, जब तुमसे कहा जाए शुज़ू करो, उठ जाओ, फ़नशुज़ू, तो फिर उठ खड़े हुआ करो। तो वहाँ पे ये नशूज़ वाले लफ्ज़ वहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। तो वहाँ का बड़ा सही मफ़हूम समझ आता है कि नशूज़ का माने असल में है उठ खड़े हो जाना वहाँ पे। तो यहाँ पे औरत के तो बारे में ये बात आ रही है कि औरत के तो तुम्हें ये महसूस हो रहा है कि वो उठ खड़ी होने लगी है, बर्दारी के सामने इसको यानी कि नीचे रहना चाहिए, लेकिन ये मुकाबले पर खड़ी होने लगी है या उठ के जाने लगी है, घर ख़राब होने लगा है, इस किस्म का कोई मामला नज़र आ रहा है। तो अल्लाह ताला फिर वहाँ पे कुछ स्टेप्स बता रहे हैं, क्या करना है तुमने, फ़ाइज़ूहुन्ना वहजुरूहुन्ना फ़िल मज़ाजि'i वज़रिबूहुन्ना। हम यहाँ पे 3 बातें अल्लाह ताला ने की हैं। फ़ाइज़ूहुन्ना, एक तो उनको वाज़ करो, नसीहत करो, उनको समझाओ। वाहजुरुहुन्ना फ़िल मज़ाजि'i, उनके बिस्तर से अलग कर लो, थोड़ा-सा उनके किस्म की सज़ा की नौइयत बनी कि मतलब उसे नाराज़गी का इज़हार करे, उसका बिस्तर अलग करे, को समझाए। वज़रिबूहुन्ना, अब ये लफ्ज़ भी थोड़ा-सा यहाँ पे गौरतलब है। वज़रिबूहुन्ना का तमाम मुतरजमीन का तर्जुमा ये किया कि उनको मारो। ज़रब का माने मारने में लिया है। लेकिन ये ज़हन में रखें, कुरान में दर्जनों आयत हैं जहाँ पे ये ज़रब का लफ्ज़ मारने से हट के इस्तेमाल हुआ है। मैं आपको सिर्फ़ 3 मिसालें दे देता हूँ। नंबर 14 आयत नंबर 24, सूरत नंबर 16 आयत नंबर 75, सूरत नंबर 18 आयत नंबर 11। इन 3 आयत में हम देख लें तो ज़रब का लफ्ज़ है वो मारने के मामलों में नहीं है। इसके अलावा और बहुत सारी मिसालें हैं, बहुत सारी आयत हैं जिनमें ज़रब मारने के हवाले से नहीं बल्कि कुछ बयान कर देने के हवाले से या किसी चीज़ के ऊपर पर्दा डाल देने के हवाले से इस माने में भी इस्तेमाल हुआ है। लेकिन बहरहाल हम यहाँ पे इसको मारने के माने में चाहे लेते हैं कि जो सब मुतरजमीन कि हम भी उसी को रखते हैं वहाँ पे, वज़रिबूहुन्ना, अल्लाह ताला इनको मारो। अब मारने के हवाले से हम ज़हन में रख लें कि ये कोई जानवर की तरह मारने पीटने की बात नहीं हो रही कि इंसान पकड़े डंडा और शुरू हो जाए, अल्लाह ने इजाज़त दी, मुझे इख्तियार दिया, तुम मारो। मारने के हवाले से ख़ास तौर पे जो हदीस में जो डिटेल बयान हुई है, उसमें सिर्फ़ हम 2 चीज़ों पे ज़हन में रख लें, 2 चीज़ों पे ख़ास तौर पे फ़ोकस किया गया है। नंबर 1, चेहरे पे नहीं मारना, फ़ेस पे मारने की इजाज़त नहीं है। और नंबर 2, ऐसा मारने की इजाज़त नहीं है कि जिससे जिस्म पर निशान पड़ जाए। इन 2 चीज़ों को मलहूज़ ख़ातिर रखना लाज़मी है। अगर ये इन 2 चीज़ों को मलहूज़ ख़ातिर नहीं रखा, मारने की बात ये चेहरे पे मार दिया, तो खुद में इंसान खुद पकड़ा गया। उसकी अपनी पकड़ जाएगी, तुम्हें मरा था, तुमने क्यों मारा? तो उसको इंसान को जवाब देना पड़ जाएगा। दूसरा ऐसा मार दिया कि निशान पड़ गया कहीं पे भी, फिर भी इंसान की पकड़ हो जाएगी। तो ये इस ख़ास तौर पे इस कैद के साथ इजाज़त है, अगर इजाज़त ले भी, ये नहीं कि पकड़ के और पीट दिया, और ये इसकी हल्की इजाज़त नहीं है। अब इंसान को हम वैसे देखें जो आपस में जब भी कोई मुकालमा हो रहा होता है, कोई तल्ख़ कलामी हो रही होती है, जब भी इंसान मारने बैठता है, सबसे पहला अटैक इंसान चेहरे पे ही करता है, उसके मुँह पे मारता है आम तौर पे जब भी हो। अगर इंसान इस चीज़ को कंट्रोल कर ले, तो आधा गुस्सा वैसे ही इंसान का ठंडा हो जाता है कि मैंने चेहरे पे नहीं मारना, इस चीज़ को अगर ज़हन में फ़ोकस रखा हो। और दूसरे कहीं पे भी मारना तो निशान नहीं आना चाहिए। अब इंसान इस ध्यान रख के मारे कि मैं इतनी
زور سے نہ مار دو کہ نشان پڑ جائے۔ ان دو چیزوں کا خیال اگر انسان کے دل میں قائم ہے تو وہ سمجھو کہ مارنے کی طرف آتے نہیں، اس کا مارنے کا مقصد ہی ہوتے ہے، تو اتنا کنٹرول غصے پہ رکھ کے مارے گا تو مارنا ہوگا ہی نہیں قسم کا۔ تو یہ بھی ہم ذہن میں رکھیں کہ مارنے سے یہ مراد نہیں کہ اللہ نے کھلی چھوٹ دے دیجیے عورت کو پیٹنا شروع کر دو، ایسی بات ہرگز بھی نہیں ہے۔ آپ فرمائیں کہ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، تو پھر اگر تمہاری اطاعت کرنے تمہارے اوپر آئیں، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، پھر کوئی اور راستہ ڈھونڈنے کی ضرورت ہے، ان کے سختی کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ سختی کرنے کا جو ہے یہاں پہ اشارہ دیا جا رہا ہے اسی کی صورت میں کہ نشوز اگر تم دیکھ رہے ہو کہ اٹھ کھڑے ہوئی ہیں آگے سے مقابلے پہ آ گئی ہیں، یا گھر چھوڑ کے جانے والی بات ہو رہی ہے کہ اٹھ کھڑی ہو میں نے نہیں یہاں رہنا، اس قسم کی بات ہے، گھر خراب ہونے کی طرف جب جا رہا ہے پھر یہ سٹیپس اٹھانے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اللہ نے راستہ نہیں رکھا۔ میں کہ ان اللہ کان علی کبیر، اللہ تعالیٰ بہت بلند و بالا ہے اور بہت بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے بھی ڈرا رہا ہے کہ تمہیں اگر اللہ نے اختیار دیا ہے تو اللہ تم سے بہت اوپر ہے، تم اپنے اختیار کا کوئی غلط استعمال نہ کر بیٹھنا۔ اور پھر آگے کہ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنَهُمَا، اب آگے باقی دوسرے جنرل لوگوں سے بات ہو رہی ہے کہ پہلے تو یہ خاص طور پہ میاں بیوی کے آپس کے اندر کے معاملات تھے، اب یہاں پہ ان کے آس پاس کے جو ہیں کہ رہنے والے ارد گرد والے وہ یہاں پہ مخاطب ہے کہ وَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تمہیں خوف ہے اس چیز کا، شِقَاقَ بَيْنَهُمَا کہ آپس میں ان کے اندر پھوٹ پڑ رہی ہے، ان کے اندر جدائی ہونے جا رہی ہے، فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، یہ یعنی کہ جب طلاق کی طرف معاملہ جا رہا ہے، گھر میں جدائی ہونے لگی ہے، طلاق کی طرف بات جانے لگی ہے، اس کا سب سے پہلا سٹیپ طلاق کو روکنے کے لیے، گھر کو بسائے رکھنے کے لیے سب سے پہلا سٹیپ اللہ تعالیٰ نے یہاں بتایا کہ حکم بلاؤ، ایک بڑا آدمی جو کہ صاحب حیثیت ہو، جس کا کوئی حکم ماننے جانا ہو، کوئی سردار قسم کا، کوئی گھر کا بڑا بزرگ بھائی ہو، باپ ہو، کوئی بھی ہو جس کے کوئی چلتی ہو، اس کا کوئی اثر رسوخ ہو، جس کی بات کو مانا جاتا ہو، وہ دونوں کی طرف سے ایک بلاؤ، ایک لڑکی کی طرف سے بھی ایک لڑکے کی طرف سے بھی، مرد کی عورت کی طرف سے بھی بلاؤ، حکم من اہلیہ وحکم من اہلیہ، فرمایا کہ یرید اصلاحا، اگر وہ اصلاح چاہتے ہوں گے دونوں، اب یہاں دونوں سے مراد دونوں فریقین بھی ہیں جو کہ بڑے بلائے جا رہے ہیں، وہ بھی ہو سکتے ہیں اور وہ میاں بیوی خود بھی ہو سکتے ہیں کہ اگر ان کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں آپس میں، ویسے نہیں دل میں نہیں ٹھان لیا اب تو رہنے، جو ٹھان لیا اس کا تو ظاہر بھی کوئی حل نہیں ہوتا، لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہ کوئی اصلاح چاہتے ہوں، یوفق اللہ بینہما، اللہ تعالیٰ ان کے درمیان موافقت ڈال دے گا۔ یہاں پہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ خود اس معاملے میں انوالو ہو رہا ہے کہ اگر جب تمہاری نیت صاف ہوگی تم یہ سٹیپ اٹھاؤ گے، سٹیپ ہم نے اٹھانا ہے، اس کے بعد انوالو خود اللہ تعالیٰ ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے گا، اللہ ان کے درمیان موافقت کرا دے گا۔ ہم نے موافقت نہیں کرانی، موافقت کرانا ہمارا کام نہیں، ہمارا کام ہے سٹیپ اٹھانا، جو اللہ نے کہا ہے کرنے کو وہ کرنا ہے، وہ کیا کہ حکم بلانا ہے دونوں طرف سے، یہ کام ہمارے کرنے کا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی انوالومنٹ بیچ میں کرے گا کہ اللہ تعالیٰ ان کے درمیان موافقت پیدا کر دے گا۔ ان اللہ کان علیم خبیر، اللہ تعالیٰ خوب علم رکھنے والا بھی ہے اور خبر رکھنے والا بھی، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کون کام کرنے لگا تو کس نیت سے کرنے لگا اور کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا، اللہ کو علم بھی ہے اور خبر بھی ہے، دونوں چیزیں یہاں پہ بتا دی گئیں۔ یہ بھی کہ ہم قرآن کے اصول سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک سٹیپس کچھ دیتا ہے کرنے کے لیے، وہ سٹیپس ہم نے فرسٹ آف آل کرنے ہوتے ہیں، وہ عملی تعلق سے چیزیں ہوتی ہیں، وہ عملی اقدام ہم نے اٹھانے ہوتے ہیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کام کی شروع ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر اپنے بیچ میں وہ کیا کہنا چاہیے کنٹریبیوٹ کرتا ہے، پھر اس چیز کے اندر معاملے میں اللہ تعالیٰ کو خود شامل ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی راہیں کھولنا شروع کر دیتا ہے۔ پہلا سٹیپ اٹھانا ہمارا ضروری ہوتا ہے دنیائی معاملات کے اندر، گویا کہ اللہ نے قسم کا اصول بتا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ معاملات کے ساتھ، عمل کے ساتھ، اسباب کے ساتھ دنیا کو جوڑا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ اس موقع ہم نے کیا کرنا ہے۔ یہاں پہ خاص طور پہ جو گھریلو معاملات ہے، کوئی گھر بگڑنے لگا ہے، سب سے پہلے کرنے والا کام ہے کہ بڑوں کو بٹھا کے صلح کرانے کی کوشش کرنے کی، یا دیکھو بچوں کو سمجھاؤ یہ کیا کر رہے ہیں، کس راستے پہ جا رہے ہیں، ایک بڑا ادھر سے بلانا ایک بڑا ادھر سے، یہ کام ہمارے کرنے کا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے اپنے اوپر جا کے یوفق اللہ، اللہ ان کے درمیان موافقت پیدا کرے گا۔ موافقت کسی کا دل کو ہم نہیں پھیر سکتے، ہم صرف جو کرنے والا کام وہ کر سکتے ہیں، دلوں کے اندر محبت وہ اللہ نے پھر پیدا کرنی ہے۔ تو یہ کچھ آیت تھی، دو ہمارے جو زندگی جو ہے گھریلو اس سے تعلق رکھنے والی خاص طور پہ دو آیات ہیں۔ تو مزید آگے معاملات چلیں گے تو بہر اللہ تعالیٰ جگہ جگہ ہمارے گائیڈ کرتا ہے، جگہ جگہ ہمیں سمجھاتا ہے کہ اپنی زندگی میں کیسے لے کے چلنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، ہم ان آیات کو صحیح سمجھیں، صحیح اس کا فہم اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھائے اور صحیح طریقے سے اپنی زندگی میں ان کو رائج کرنے کی، نافذ کر کے اپلائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے مطابق اللہ پہ ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔